اس مقام پر اپنے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. مسکرائے سرکار جانے عثمان کا کام سنت ادا کرنا. ہمارے یہاں ہر چیز نیت پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اگر نیت خراب ہے تو سر جھکانا بھی عذاب, نیت اچھی ہے تو مسکرانا بھی ثواب. آپ جائیں گے تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں غلط کر رہی اور آپ کی اتباع کریں گے اور چلے جائیں گے. بس تھوڑا سا میری خاطر آپ تکلیف برداشت کیجیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اگر دل خراب ہے تو سر جھکانا بھی عذاب اور دل اچھا ہے تو مسکرانا بھی ثواب. ابو جہل کے پاس چہرہ تھا, دل نہیں تھا, جہنم میں گیا. اور بلال کے پاس چہرہ نہیں تھا, چمکتا ہوا دل تھا, جنت کے مالک. اور اقبال جیسے شاعر کو کہنا پڑا کہ بدر اچھا ہے, بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں, اعلان پہلی رات کے چاند ہے. میری طرف دیکھیے, بدر اچھا ہے, فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا. ہماری ماں بہنیں بھی آ رہی ہیں, میں ان کے لیے ارے ادھر کو دیتے ہیں اپنی نگاہوں کو قابو رکھیے. ایسا دیکھنا جائز نہیں ہے. مجھے دیکھیے, میں آپ کو دیکھوں, کعبے کو دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, عالم کو دیکھنا عبادت, ماں باپ کو دیکھنا عبادت. تو محبت کی نظر سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیکھنا بھی عبادت. آپ دیکھیں, ہم آپ کو دیکھیں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ گھریلو روایت سنیے. آج کل بہت سے شوہر خطرے میں چل رہے ہیں. اس طرح کی روایتیں گھروں میں سنانی چاہیے بیویوں کو, ہے نا. ایسے دیکھ رہا یار جیسے میں جھوٹ بول لیا ہوں اور میرے ساتھ سیر کرو ہندوستان کی, میں بتا دوں گا کتنے شوہر خطرے میں چل رہے ہیں اور گھر جانے کے نہیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر شوہر سفر سے تھکا ہارا واپس آئے اور عورت مسکرا کر استقبال کر لے تو اس مسکراہٹ پہ اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. روایت سنا کرو گھر کی عورتوں کو. آپ کہہ رہے ہو مولانا الزام لگا رہا ہو جھوٹا, کہاں خطرے میں چلنا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں. ایک اسکول کا ماسٹر پوچھ رہا تھا ایک بچے سے, اپنے شاگرد سے, کہ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ڈاکٹری کرتے ہیں. کہ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ کہا وکالت کرتے ہیں. تیسرے سے بولا وہ ماسٹر تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ بولا جو امی کہتی ہے وہی کرتے ہیں. حالات جب یہ ہو جائیں تو خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولتے رہیے جلدی جلدی. گورنمنٹ نے جو جی ایس ٹی لگائی ہے وہ تمہارے کاروبار پہ لگائی ہے. یہاں آسمان کے فرشتے بھی آئے ہیں, ہم ان کا تصور کر کے تقریر کریں گے. اور آپ نے آ کر کون سا احسان کر دیا؟ یہ ایسے کرنے کا احسان ہے کہ تمہیں اپنی محفل میں بلا لیا. یہاں مسئلہ آنے کا نہیں ہے, بلانے کا. میں نے 87 میں جب پہلا حج کیا تو مراد آباد کے جنرل پولر ایک مفلس اور ایک فاقہ کش کو میدان عرفات کو دیکھا. میں جانتا تھا اس کی غربت کا حال. میں نے کہا نظام الدین تو کیسے آ گیا؟ تو نظام الدین نے کہا کہ آنے والے کو مت دیکھیے, بلانے والے کو دیکھیے. آنے والا نادار ہے, بلانے والا پروردگار ہے. آنے والا غریب ہے, بلانے والا خدا کا حبیب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نصیب شاہ جہاں پوری کہتا ہے کہ مجھے کیوں فکر ہو سرکار کے روضے پہ جانے کی, وہ چاہیں گے تو خود راہیں نکالیں گے بلانے کی. مجھے جلدی بات چاہیے. اگر 5 منٹ بعد بات ہوگی تو جلسہ 3 دن کراؤ. یہاں کوئی چیز ادھار نہیں ہے, نقد ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں, دانت دے رہے ہیں آپ 5 منٹ کے بعد. ہم کو نقد چاہیے, ادھار نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نصیب کہتا ہے کہ مجھے کیوں فکر ہو سرکار کے روضے پہ جانے کی, وہ چاہیں گے تو خود راہیں نکالیں گے بلانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نصیب ہی کے اس شعر پر میں نے بھی کچھ شعر کہے. ابھی تو استاد الشورا ہے, ان کے سامنے پڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے, مگر پھر بھی میں پڑھتا ہوں. سنیے, اس نے کہا مجھے کیوں فکر ہو سرکار کے روضے پہ جانے کی, وہ چاہیں گے تو خود راہیں نکالیں گے بلانے کی. میں نے کہا کفن پہنا ہو تو
خاک مدینہ منہ پہ بل دینا، پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ بل دینا، یہی ایک شکل ہے اللہ کو بس منہ دکھانے کی۔ پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ بل دینا، یہی ایک شکل ہے اللہ کو بس منہ دکھانے کی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کیا؟ آپ اٹھ کے آئیے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مدینہ منہ پہ بل دینا، یہی ایک شکل ہے اللہ کو بس منہ دکھانے کی۔ میرے پیش نظر ہے آمنہ کے لال کی سیرت، مجھے عادت نہیں اختر کسی کا دل دکھانے کی۔ مجھے یاد آ گیا کہ دل لکھنوی بہت بڑے شاعر کے غزل کے مرتبات آتے تھے، اور مجھ سے بھی دعا سلام تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے 4 مصرے سنائے، آپ بھی سن لیجیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کر میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کرسی لاؤ آگے، آگے آئیے۔ سبحان اللہ بولا کرو مانو، سبحان اللہ بولا کرو، دبائے بولو۔ ولی کی زندہ محفل ہے، زندگی کا ثبوت دیجیے۔ آپ نے خدمت کیا، ہمیں بلایا، آپ جانا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ 4 مصرے سنا کے دل مجھ سے بولا کہ کیا آپ مولوی لوگ ایسے شعر کہہ سکتے ہیں؟ من کہا تم نہیں کہہ سکتے، من کہا اونچے کام کرتے، شاعری والی نہیں کرتے، مگر تم چیلنج کر رہے ہو تو لو 4 مصرے سنو، تم نے بڑی بلندی سے کہے ہیں، میں سامنے سے کہتا ہوں۔ حضور میں نے کہا دین کے مقتدا سے کہہ دوں گا، قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا، نشتیوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نشتیوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ احمد رضا سے پھر وہیں آ جائیے جہاں سے میں نے ٹرن لیا تھا۔ پروردگار ظالم کے ساتھ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ ہے، وہ ظالموں کو گراتا ہے اور مظلوموں کو اٹھاتا ہے۔ میں عام روش سے ہٹ کر تقریر کر رہا ہوں، اس لیے آپ توجہ فرمائیے اور برا مت مانیے، ہے نا۔ حالات دنیا کے آپ کے سامنے ہیں، ہے نا، مایوس مت ہوئیے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، کل کے ظالم نہیں رہے تو آج کے ظالم بھی نہیں رہیں گے۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ پروردگار کے یہاں اکڑ نہیں چلتی ہے، آج بھی چلتی ہے۔ دنیا میں جو بھی اکڑا ہے خدا نے اس کو پکڑا ہے، جو اکڑا ہے خدا نے اس کو اٹھایا۔ بیٹا جھکا باپ نے اٹھایا، شاگرد جھکا استاد نے اٹھایا، مرید جھکا پیر نے اٹھایا، درخت روڈ پر جھکا گورنمنٹ نے اٹھایا، مگر جب مسلمان جھکا تو پروردگار نے اٹھایا۔ پروردگار جس کو اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جس کو وہ گرا دے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ پروردگار نے ابو الحکم کو گرایا، ابو جہل بنا دیا، بلال کو اٹھایا، زمانے کا ہلال، یزید کو گرایا، سلیل و خار بنا دیا، حسین کو اٹھایا، شہیدوں کا سردار بنا دیا، زمیراج کو گرایا، بھکاریوں سے بدتر بنا دیا، معین الدین چشتی کو اٹھایا، ہند کا سلطان بنا دیا، اشرف علی کو گرایا، تھارا بھون پہنچا دیا، احمد رضا کو اٹھایا، گھر گھر سلام کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں حضرتوں کی کمی نہیں ہے، محفل کے آداب یہ ہے، پاس تمنا کرتا دلایا کرو۔ مسلمان کا چہرہ ایسا ہو کہ بیمار دیکھے تو تندرست ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تندرست دیکھے تو ڈاکٹر یہ مسلمان ہے تو کوئی بلا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ ووٹ کیجیے، دل چاہے تو تھانے میں رپورٹ کیجیے۔ سبحان اللہ، قانون کے دائرے میں بات کر رہا ہوں، قانون کے خلاف بول کر آپ کو بتاؤں گا نہیں، میں جو آپ کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر زیادہ داد دینی مولانا کو تو مولانا پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں تقریر ختم کرے گا۔ میں تو خود ہی زبردست سبحان اللہ، آپ مجھ سے نہیں جا پائیں گے۔ آپ ہوں گے اور صلاۃ و سلام اور دعا
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ تھوڑا سا ذہن سے نکل جاتا ہے. سینئر رپورٹ کر سٹیزن میں دیجیے. چل رہا ہوں, ریلوے مجھ پہ مہربان ہے, آپ بھی مہربانی کریں. آپ ٹینشن مت لیجیے, نہیں بھائی ٹینشن نہیں لے رہا ہم لیے ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا مجھے بتائیے. رپورٹ لکھوا دیجیے. ہاں, کوئی قانون کے خلاف بات نہیں کہوں گا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں حضرتوں کی کمی نہیں, مگر اعلیٰ حضرت ایک ہے جو بریلی میں آرام کر رہا ہے, اسی کی وجہ سے بریلی انٹرنیشنل شہر ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دلی ملک کی راجدھانی ہے مگر بریلی پر خدا کی مہربانی ہے. دلی سیاست کا مرکز ہے, بریلی عقیدت کا مرکز ہے. دلی میں زلف سیاست کو سنوارا جاتا ہے, بریلی میں قلب و روح کو نکھارا جاتا ہے. دلی کو پوچھا ہو بازار میں سامان بکتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے آستانے پہ عشق و عرفان کے خزانے لٹتے ہیں. اس سے کہنے لگے اعلیٰ حضرت قوم کے پٹھان ہیں, من کا اسلام میں برادری واز نہیں چلتا ہے, جنا کتنے پٹھان ہیں کہ مارے مارے پھر رہے ہیں, روٹی ان کو نہیں مل رہی ہے. من کا آگے بڑھ, بولے آگے آپ بڑھائیے. من کا یہ کہ اعلیٰ حضرت قوم کے پٹھان ہیں, علم کی چٹان ہے, اس لیے ہم ان پر قربان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وللہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مسلمان کو ملا کسی کو نہیں ملا. اللہ نے جو ہم کو دیا وہ تفصیل دے رہا ہوں. میں اتنا سمجھ لیجیے کہ مسلمان کی زندگی بھی اچھی ہے, موت بھی اچھی ہے. جب تک مسلمان زمین پر رہتا ہے, امت خطرہ کو دیکھتا ہے, قبر میں جاتا ہے تو چہرے مصطفیٰ دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی قوم یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ہمارے دھارمک پیشوا کا دیدار ہو جائے؟ کوئی نہیں بول سکتا. ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر اگر پیغمبر کا دیدار نہیں ہوا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں تو دیدار کر لیں گے. آپ کو ملا کسی کو نہیں ملا. آپ کی زندگی بھی اچھی, موت بھی اچھی. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. اسی وجہ سے سیما اکبر آبادی کہتا ہے کہ سکندر کو بہت کچھ ناز تھا اپنے مقدر پر, یہاں ہر امتی اپنے مقدر کا سکندر. شیر کا خون کرنے میں آپ کو یار بڑا ملکہ حاصل ہے. آپ تو یہ چاہتے ہو کہ ترنم میں پڑے, بندہ وہ شیر ہی نہیں ہے, ترنم میں نہیں پڑا جائے. اب جس کو ترنم نہیں آتا اسے کیا انتقال کر جانا چاہیے, اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. آپ نے یہی سمجھ لیا کہ شیر ترنم میں پڑا جاتا, بغیر ترنم میں کوئی شیر نہیں. سکندر کو بہت کچھ ناز تھا اپنے مقدر پر, یہاں ہر امتی اپنے مقدر کا سکندر ہے. آپ بہت کمزور پوزیشن میں سنے, وللہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور مومن کے لیے. غور کیجیے, عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, آپ گناہگاروں کو مومن کے لیے. مومن غریب ہو یا امیر, مزدور ہو یا سرمایہ دار, کاشتکار ہو یا زمیندار, بازار کا چاروں فرش ہو یا ملک کا سربراہ, اگر وہ مومن ہے تو یکساں عزت کا مستحق ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر حکومت کر رہا دل میں تو اس کی زیادہ ہے دلی میں, اور کوئی مزدوری کر رہا تو اس کی کم نہیں. ہمارے یہاں معیار یہ نہیں ہے, وہ یکساں عزت کا مستحق ہے. اب اگر کوئی مومن یہ چاہتا ہے کہ میری عزت دوسرے سے بڑھ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ تو تقوی میں آگے بڑھ جا, پرہیزگاری میں آگے بڑھ جا, دینداری میں آگے بڑھ جا, شرافت میں آگے بڑھ جا, صداقت میں آگے بڑھ جا. بولے صاحب مجھ سے یہ کام نہیں ہوں گے تو میں قائم میں آگے بڑھوں گا, میں تو سیاست میں آگے بڑھوں گا, میں دولت میں آگے بڑھوں گا, میں طاقت میں آگے بڑھوں گا. تو دیکھیے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, مقرر حکیم بھی ہوتا ہے, جو مرض ہے اس کے حساب سے دوا دے رہا ہوں. اس نے جب مجھ سے کہا میں دولت میں آگے بڑھوں گا, میں سیاست میں آگے بڑھوں گا, میں طاقت میں آگے بڑھوں گا, من کا سن تاریخ اٹھا کر پڑھ. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اگر دولت کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تو قارون کو ملتی, سیاست کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تو عرب کے عبد الملک ابن مروان کو ملتی. اگر طاقت کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تو دمشق کے یزید کو عزت ملتی. یہ اہل علم بیٹھے پوچھیے, تاریخ زندہ ہے کہ دنیا میں عزت قارون کو نہیں موسیٰ کلیم اللہ کو ملی ہے, دمشق کے یزید کو نہیں, کربلا کے حسین کو ملی ہے, کوفے کے حجاج کو نہیں,
بغداد کے غوث العظم کو ملی ہے، عزت دلی کے پٹھوی رات کو نہیں، اجمیر کے غریب نواز کو ملی ہے، عزت حیدرآباد کے عثمان علی خان کو نہیں، بریلی کے احمد رضا خان۔ بولے یہ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جملے سنیے، سرکار مدینے میں ہے اور چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، سبحان جیسے اللہ کرنے حجاز میں ہے مگر جلسہ سونپور میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ امام حسین کربلا میں ہیں مگر سبیلیں ہر شہر میں چل رہی ہیں، غوث پاک بغداد میں ہے مگر 11ویں ہر گاؤں میں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے بھائی صاحب سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں رات کا وقت دیکھیے، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو کھڑے ہو کر اصلاح کیجیے، مجھ سے توبہ کرائیے، مجھے اچھے چہرے چاہیے۔ اچھا میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو جدا جدا کمالات اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو دیے وہ عاملہ کے لال کی ذات میں جمع کر سبحان اللہ بلکہ اس سے زیادہ عطا کر دیے۔ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے مثال کیا کہنا۔ جلوے دیکھیے کہ دستے داؤد میں لوہا پگھلا، یہاں پائے رسول سے پتھر پگھل گئے۔ اس نے یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کو فرشتے یاد آئے، اور یہاں جمال مصطفیٰ کو عرب کے مردوں نے دیکھا تو خدا یاد آ گیا۔ پہلے عرب کہنے لگے کہ آنے والا ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا، محمد ایسے ہیں تو ان کا خدا کیسا ہوگا۔ عرب کے طبیبوں نے جسموں کا علاج کیا، آمنہ کے لال نے روحوں کو شفا عطا کر دی۔ یونان کے حکیموں کی دوائیں وہ کام نہ کر سکی جو رسول کریم کی دعاؤں نے کر کے دکھا دیا۔ آج بھی سعید اختر چیلنج کرتا ہے کہ چین اگر اچھے سامان تیار کرتا ہے تو اسلام اچھے انسان تیار کرتا ہے۔ دنیا کو سامان مبارک، ہم کو اچھے انسان مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ اپنی زندگی میں پریورتن لائیے، انقلاب لائیے۔ اسلام خالی ثواب کا مذہب نہیں ہے، یہ انقلاب کا مذہب ہے۔ انقلاب وہ نہیں ہے جو چہرے بدل دے، لباس بدل دے، چال ڈھال بدل دے۔ سچا انقلاب وہ ہے جو دلوں کی دنیا کو بدل دے، خیالات کو بدل دے، نظریوں کو بدل دے، اخلاق و عادت کو بدل دے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر انقلاب مرد آباد، سرکار کا لایا ہوا انقلاب زندہ باد۔ انقلاب دیکھیے کہ ایک بدبو جاہل جو کافر تھا سرکار کے پاس آیا، کہنے لگا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر مشکل یہ ہے کہ میرے اندر 4 برائیاں ہیں، میں سب کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا۔ اے محمد، یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہا مسلمان نہیں تھا، اے محمد میں آپ کے کہنے سے ایک برائی چھوڑ دوں گا، سب مجھ سے ایک دم نہیں چھوٹ سکتی، آپ کہیے تو اسلام لاؤں ورنہ میں اپنے گھر کو جاؤں۔ عرب سیدھا سادہ کلام کرتے تھے تو آقا نے اسے محروم نہیں لوٹایا، فرمایا 4 برائیوں کا ذکر کر رہے ہو، ذرا وہ برائیاں تو بیان کرو، اور پھر یہ بھی وعدہ کر رہے ہو کہ ہمارے کہنے سے ایک چھوڑ دو گے تبھی تو ہم ایک برائی چنیں گے، پہلے 4 تو بیان کرو۔ نوجوان میری تقریر کا یہ حصہ سنیں، بزرگ مجھ کو دعا دیں۔ میں بزرگوں سے کچھ نہیں کہتا ہوں، بزرگ تو خود ہی لائن میں کھڑے ہیں، پتا کب ٹکٹ مل جائے اور کب مسجد سے اعلان ہو جائے۔ جو امیدیں ہیں وہ نوجوانوں سے ہیں، میری ماں بہنیں بھی توجہ فرمائیں اور تقریر کے اس چیپٹر پر توجہ دیں۔ اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، 4تھے نمبر پر کہا میں جھوٹ بولتا ہوں۔ میرے پیار سبھی خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آپ کی باتیں سن رہے ہنسیں گے تو بات سن نہیں پائیں گے نا، مسکرائیں گے تو آواز کم جائے گی۔ نہیں 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 کیا بات مسکرائیے بلکہ آپ رونا شروع کر دیجیے۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا شعر کا اس میں اضافہ کیا ہے کہ وہ سامنے رسول خدا کا دیار ہے، ہر قدم پر سجدہ شکرانہ چاہیے، سجدہ شکرانہ چاہیے۔ نوجوان سنیں، اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں، یہی ارے بھائی آپ